وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط واهدنا إلى سواء الصراط إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب فغفرنا له ذلك وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب وهل أتاك نبأ الخصم اور کیا تمہارے پاس پہنچی بات خبر نبأ الخصم جھگڑنے والے کی یا جھگڑنے والوں کی اذ تصوروا المحراب اس جب کہ تصوروا کے معنی پھلانگا انہوں نے پھلانگی دیوار پھلانگی المحراب محراب کی اذ دخلوا علی داود جب وہ داخل ہوئے داؤد علیہ السلام پر ففزع منہم تو ان سے گھبرا گئے ڈر گئے قالوا لا تخف تو انہوں نے کہا کہ وہ گھبراؤ نہیں خصمانی ہم دونوں جھگڑنے والے ہیں بغا بعضنا علی بعض کہ ہم میں سے ایک نے دوسرے پر زیادتی کی ہے فاحکم بیننا بالحق بس ہمارے درمیان فیصلہ کر دے حق کے ساتھ ولا تشتت اور نا انصافی نہ کر تشتت کے معنی نا انصافی نہ کر واہدنا الی سواء الصراط اور ہمیں ہماری رہنمائی کر دے سیدھی راہ کی طرف ان ھذا اخی بے شک یہ میرا بھائی ہے لہو 99 نعجہ جس کی 99 دمبیاں ہیں نعجہ کے معنی دمبی ولی نعجۃ واحدہ اور میری ایک ہی دمبی ہے فقال اکفلنیہا فقالت کہا اس نے جو 99 دمبیاں والا ہے اس نے کہا اکفلنیہا یہ بھی میرے سپرد کر دے وعزنی فی الخطاب وعزنی اور مجھ پر سختی کی فی الخطاب بات کرتے ہوئے قال تو کہا داؤد علیہ السلام نے لقد ظلمک بسؤال نعجتک الی نعاجہ کوئی شک نہیں لقد ظلمک تم پر ظلم کیا اس نے بسؤال نعجتک الی نعاجہ لقد ظلمک یعنی کہ ظلم کیا یقیناً اس نے ظلم کیا اس نے تیری دمبی کو اپنی دمبیوں کے ساتھ ملانے کے مطالبے کے ساتھ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ اور بے شک بہت سے شریک جو ہوتے ہیں لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ وہ ایک دوسرے کے ساتھ ظلم کرتے ہیں إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا سوائے وہ لوگ جو ایمان لائے وعملوا الصالحات اور نیک عمل کیے جنہوں نے وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ اور کتنے ہی وہ تھوڑے لوگ ہیں قلیل تھوڑے ہیں ما ہم یعنی کہ بہت تھوڑے وظن داود انما فتناہ اور سمجھا یا داؤد علیہ السلام نے یقین ہو گیا ان کو کہ ہم نے ان کی آزمائش کی ہے فاستغفر ربہ پس انہوں نے بخشش مانگی اپنے رب سے وخر راکعا واناب خرہ گر پڑے راکعا رکوع کرتے ہوئے یعنی سجدہ کرتے ہوئے واناب اور رجوع کرتے ہوئے انہوں نے رجوع کر لیا فغفرنا له ذلك پس ہم نے بخش دیا ان کو یہ چیز وَإِنَّ لَهُ عِنْدَنَا لَزُلْفَى وَحُسْنَ مَآب اور بے شک ان کے لیے ہمارے پاس ہے زلفہ کے معنی یعنی کہ قربت کا ان کے ہمارے پاس قربت ہے وحسن مآب اور بہت اچھا لوٹنے کی جگہ ہے وَهَلْ أَتَاكَ نَبَأُ الْخَصْمِ وَهَلْ اور کیا أَتَاكَ آئی آپ کے پاس نَبَأُ الْخَصْمِ جھگڑنے والوں کی خبر کیا آپ کے پاس آئی جھگڑنے والوں خصم کا لفظ جو ہے اسی سے خصام جھگڑنا یا جھگڑا تو جھگڑنے والوں کی خبر تم پر پہنچی اور نبا کا لفظ جیسے ہم پہلے پڑھتے آئے ہیں کہ کسی اہم خبر پر استعمال ہوتا ہے کیا تم کو پہنچی جھگڑنے والوں کی خبر اس تصور المحراب جب انہوں نے تصورو کا لفظ اصل سور سے ہے اور سور کہتے ہیں چار دیواری کو کسی بھی جگہ کی جو چار دیواری ہوتی ہے چاہے مکان ہو یا کوئی
شہر ہو یا کوئی بھی علاقہ ہو یا کوئی بھی یعنی کہ حتیٰ کہ کوئی کھیت وغیرہ ہو، تو اس کی جو چار دیواری ہوتی ہے چاہے وہ بڑی ہو یا چھوٹی ہو، اس کو سور کا نام دیا جاتا ہے۔ بعض اوقات دیوار کی شکل میں ہوتی ہے اور بعض اوقات فصیل کی شکل میں جو قلعوں کے آس پاس ہوتی ہے، تو اس کو سور کا نام دیا جاتا ہے۔ اس تصور کا لفظ پھر کیا مانا کہ انہوں نے دیوار پھلانگی، دیوار کے اوپر سے پھلانگنا، المحراب، اور دیوار پھلانگ کے کہاں داخل ہوئے؟ محراب میں۔ اور محراب کیا چیز ہے؟ کیا یہ مسجدوں کے محراب جو ہم دیکھتے ہیں یا معروف ہیں؟ محراب سے مراد سابقہ زمانوں میں خصوصاً وہ جگہ ہوتی تھی جہاں پر یعنی کہ امام، مسجد کا امام ہے یا کوئی راہب یا کوئی عبادت گزار ہے یا اللہ کے نبی ہے جس طرح کہ داؤد علیہ السلام ہیں، انہوں نے اپنے لیے کوئی کمرہ خاص کیا ہوتا، اور عموماً یہ مسجدوں کے ساتھ ہوتا، ان کی عبادت خانوں کے ساتھ ایک کمرہ ہوتا کہ جو اس مسجد کے امام کے لیے یا وقت کے نبی رسول کے لیے یا راہب درویش جو ہوتا تھا اس نے اپنی عبادت کے لیے جگہ خاص کی ہوتی تھی۔ تو اسی طرح داؤد علیہ السلام نے بھی کوئی اپنا جگہ خاص کی ہوئی تھی، کمرہ خاص کیا ہوا تھا جس کو اللہ نے محراب کا نام دیا۔ تو یہ جھگڑا لینے والے، یہ جھگڑنے والے جن کا آپس میں کوئی جھگڑا تھا، وہ دونوں انہوں نے کیا کیا، اس محراب یا اس یعنی کہ جو کمرہ تھا، اس جگہ جو تھی اس کی جو آس پاس کی چار دیواری تھی اس کو پھلانگا۔ اذ دخلوا علیہ، جب وہ ان پر داخل ہوئے، ففزع منہم، تو ان کے اس طرح سے داخل ہونے پر وہ گھبرا اٹھے۔ تو ایک ظاہری سی بات ہے کہ ایک آدمی اپنے گھر میں ہو، کمرے میں ہو، اور آدمی کوئی دروازے سے آنے کے بجائے دیوار پھلانگ کر آ جائے، تو آرام پر دیوار پھلانگ کر آنے والا کون ہوتا ہے؟ یا کوئی ڈاکو چور ہوتا ہے یا کوئی اور مجرم قسم کا آدمی ہوتا ہے کہ جو کسی جرم کی نیت سے آیا ہو، کیونکہ عموماً عام حالات میں تو لوگ دروازے سے آتے ہیں، اجازت لے کے آتے ہیں، لیکن یہ لوگ انہوں نے دیوار پھلانگ کے ان کا آنا یعنی ایک عجیب و غریب چیز تھی۔ تو طبی طور پر داؤد علیہ السلام کے دل میں ڈر خوف پیدا ہونا، وہ چیز آنا ایک طبی و فطری چیز تھی۔ انہوں نے دیوار کیوں پھلانگی اس کا قرآن میں ذکر نہیں آیا، ممکن ہے کہ دروازہ بند ہو اور انہوں نے یعنی کہ دروازہ کھولنے کا اس چیز کا انتظار کرنا مناسب نہ سمجھا ہو، یا کسی اور وجہ سے ان کا یعنی کہ فیصلہ جلدی چاہتے ہوں، تو اس وجہ سے۔ اور یہاں سے ہمیں یعنی کہ اگر ہم دیکھتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بدو دیہاتی ایسے آتے جو آپ کے ساتھ بدتمیزی کرتے، گستاخی سے پیش آتے، سورۃ حجرات میں جن کا ذکر آتا ہے کہ وہ آپ کو حجرے کے باہر سے آ کے آوازیں دینے لگے، تو اس طرح کے بدو دیہاتی اگر آپ کے زمانے میں بھی تھے تو بنی اسرائیل کے حوالے سے تو ہم پڑھتے ہیں کہ ان کی اللہ کے نبیوں کے ساتھ کیا گستاخیاں رہی ہیں، کس طرح سے ان کے یعنی کہ غلط ترین انداز رہے نبیوں کے ساتھ، بدتمیزی کے، گستاخی کے۔ تو اگر ہماری امت کے کچھ لوگ ایسے اعرابی دیہاتی بدو قسم کے جو ان آداب سے ناواقف ہونے کی وجہ سے ایسے کام کر بیٹھتے جس پر اللہ تعالیٰ نے ان کو ڈانٹ پلائی، تو سابقہ قوموں کے خصوصاً بنی اسرائیل کے جو ان کی یعنی کہ ہم جگہ جگہ پڑھتے ہیں قرآن کریم میں نبیوں کے ساتھ گستاخی اور اس طرح کے انداز، تو ان سے اس طرح کی کوئی بات بڑی نہیں ہے کہ وقت کا نبی ہو، اور نبی بھی صرف عام نبی نہ ہو بلکہ بادشاہ بھی ہو، اس کے پاس جانے کے لیے جو ہے وہ چیزے کے دروازے کی طرف سے آتے، اجازت لے کے آتے، بلکہ دیوار پھلانگ کے آ رہے ہیں۔ لیکن داؤد علیہ السلام کا آگے سے رویہ کیا تھا؟ اصل جو سبق یہاں پر یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کا اس واقعے کو ذکر کیوں کیا؟ اس چیز سے شروع کرتے ہیں، اصبر علی ما یقولون واذکر عبدنا داؤد، کہ صبر کرو جو یہ لوگ کافر، آپ کے زمانے کے کافر جو آپ کو باتیں کرتے، طعن و تشنیع کرتے ہیں، ان پر صبر کرو، اور یاد کرو کس کو؟ داؤد علیہ السلام کے واقعے کو کہ وہ کس قدر صبر کرنے والے تھے۔ تو فرمایا اذ دخلوا علیہ، جب وہ دیوار پھلانگ کر ان کے پر داخل ہوئے، ان کے پاس آئے، ففزع منہم، تو ان کے اس آنے سے جو ہے، اس انداز سے ان کا آنا، اس سے وہ گھبرا اٹھے، تو انہوں نے کہا کہ لا تخف، قالوا لا تخف، انہوں نے کہا کہ ڈرو نہیں، خصمان بغا بعضنا علی بعض، خصمانی، خصم کے معنی ایک جھگڑنے والا، اور خصمان دو جھگڑنے والے،
دو جھگڑنے والے ہیں، بغا بعضهم علی بعض، کہ جنہوں نے ایک دوسرے پر زیادتی کی ہے، بغا زیادتی، سرکشی، بغاوت کی ہے ایک دوسرے پر۔ فاحکم بیننا بالحق، پس حکم کر، فیصلہ کر ہمارے درمیان، بالحق، حق کے ساتھ، انصاف کے ساتھ، ولا تشطط، اور زیادتی یا بے انصافی نہ کر۔ تشطط کے لفظ جو ہے شطط کے معنی نا انصافی کرنا، یا اشط الحاکم اذا جار، کہتے ہیں عربی میں کہ حکمران جب زیادتی کرتا ہے، ظلم کرتا ہے، تو اس کو کہتے اشطہ، تو اسی سے لا تشطط، کہ زیادتی نہ کرو، نا انصافی نہ کرو، ظلم نہ کرو، کہ ہمارے درمیان ہمارا جو جھگڑا ہے اس کا فیصلہ انصاف سے کر دو، عدل سے کر دو، اور نا انصافی نہ کرو۔ واہدنا الی سواء الصراط، اور ہمیں سیدھے راستے کی طرف ہدایت دے دے، اس کی رہنمائی کر دے۔ اب دیکھیے، پہلے تو ان دونوں کا آنے کا انداز، کہ دیوار پھلانگ کر وقت کے بادشاہ کے پاس، نبی کے پاس اس انداز سے آ رہے ہیں، اور پھر مزید ان کی بات چیت کا انداز، کہ بات چیت کرتے ہوئے بھی انہوں نے کیا، یعنی کہ بے ادبی کا انداز نظر آتا ہے، کہ وقت کے نبی سے اور بادشاہ سے بات چیت کرتے ہوئے کیا کہتے ہیں کہ فاحکم بیننا بالحق، کہ ہمارے درمیان عدل سے، انصاف سے فیصلہ کر۔ تو اگر وہ جانتے ہیں کہ اللہ کے نبی ہے، تو کیا نبی سے جو ہے وہ امید ہوتی ہے کہ وہ ناانصافی سے فیصلہ کرے، ظلم کرے؟ اگر عام حکمران سے، عام قاضی سے اس بات کی توقع نہیں ہونی چاہیے، اور نہ اس کو کرنا چاہیے ناانصافی، تو چاہیے کہ اللہ کے نبی سے اس طرح کی بات، اس کی امید رکھی جائے، اور بلکہ امید نہ رکھا، بلکہ زبان سے دو ٹوک کہہ بھی دینا کہ عدل سے فیصلہ کر، ولا تشطط، اور ناانصافی نہ کر۔ یعنی جیسے کہ نعوذ باللہ داؤد علیہ السلام کے بارے میں وہ جانتے ہو کہ ناانصافی کرتے ہیں، نعوذ باللہ، عدل نہیں کرتے، یعنی کیسا بے ادبی کا انداز صاف طور پر نظر آتا ہے۔ لیکن اس پر داؤد علیہ السلام کا کیا صبر کا عظیم مظاہرہ تھا، کہ نہ تو ان کو دیوار پھلانگنے کی سزا دی، اور نہ ہی ان کو اس طرح سے مخاطب ہونے کا اس پر ان کی پکڑ گئی کہ تم مجھے کیا ظالم سمجھتے ہو۔ یعنی اگر اس طرح کی بات کسی عام آدمی کو بھی کہی جائے تو وہ برداشت نہ کرے، چاہیے کہ کسی قاضی جج کو کہی جائے، چاہیے کہ کسی حکمران کو، اور وہ بھی نبی ہو، اس کو کہی جائے۔ اور اگر کوئی عام آدمی ہوتا، عام بادشاہ ہوتا، تو ان لوگوں کے سر کٹے ہوتے، یا کوئی سخت سزا ان کو ملی ہوتی۔ لیکن داؤد علیہ السلام چونکہ اللہ کے نبی ہیں، اور نبیوں کا یہ عظیم اخلاق ہوتا ہے کہ قومیں ان کے ساتھ زیادتیاں کرتی ہیں، بدتمیزیاں کرتی ہیں، گستاخیوں سے پیش آتے ہیں، لیکن ان کا آگے سے صبر کا مظاہرہ، اور بلکہ ان کے ساتھ رہنمائی کا، ان کے ساتھ بھلائی اور خیر خواہی کا مظاہرہ۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہمارے سامنے ہے، ایک نہیں دسیوں واقعات۔ ایک وہ دیہاتی بدو آپ کے پاس آیا اور آپ کے گلے میں چادر ڈالی، اور وہ تھی بھی بڑی سخت قسم کی، تو چادر آپ کے گلے میں ڈال کے اس کو بل دیتا ہے، مروڑتا ہے، حتیٰ کہ آپ کا گردن گھٹتی ہے، گلا گھٹتا ہے، چہرہ سرخ ہو جاتا ہے۔ اور مطالبہ کس چیز کا ہے؟ کہ آپ نے کوئی ظلم زیادتی کی تھی اس پر۔ مطالبہ کیا کرتا ہے کہ اے محمد، مخاطب ہونے کا انداز بھی جو آپ یہاں پر دیکھ رہے ہیں وہی وہاں پر، کہ اللہ نے جو تمہیں مال دیا ہے اس میں سے مجھے صدقہ دے۔ تو صدقہ لینے آیا ہے، لیکن صدقہ لینے کا انداز جو ہے وہ یہ ہے۔ تو خیر، کہنے کا مقصد، اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء کے ساتھ اس طرح کے واقعات خود اپنی تقدیر سے پیش کرواتا ہے، تاکہ امت کے لیے وہ ان چیزوں میں بھی مثال ہوں اور قدوہ ہوں، اور ان کے لیے نمونہ ہوں، کہ امت کے آنے والے لوگ، چاہے علماء ہوں یا حکمران ہوں، کہ جو لوگوں کی عام طور پر قیادت کرتے ہیں، تاکہ وہ نبی ان کے لیے نمونہ ہو، حتیٰ کہ ان چیزوں کے اندر بھی، کہ یہ نہیں کہ جو ظلم زیادتی کر دے، کوئی اس طرح کی الٹی سیدھی بات کر دے تو فوراً ہی اس کی پکڑ ہو جائے، ایسا نہیں۔ تو بات کر رہے تھے کہ داؤد علیہ السلام کا یہاں پر عظیم صبر کا مظاہرہ، کہ ان کا انداز کیا تھا، ان کی بات چیت کرنے کا طریقہ کیا تھا، لیکن اس کے باوجود تو انہوں نے خصمان بغا بعضنا علی بعض، کہ ہم دو لڑنے والے ہیں، جھگڑنے والے ہیں، جنہوں نے ایک دوسرے پر زیادتی کی ہے۔ فاحکم بیننا بالحق، پس ہمارے درمیان فیصلہ کر عدل سے، ولا تشطط، اور نا انصافی، ظلم نہ کر، واہدنا الی سواء الصراط، اور ہمیں سیدھی راستے کی ہدایت دے دے، اس کی رہنمائی کر دے۔
اور سیدھے رستے سے مراد یہاں پر یعنی اس معاملے میں، اس مقدمے میں جو انہوں نے پیش کیا تھا، اس میں سے ہی فیصلہ کر کے بتا دے کہ کون کس کا حق کیا ہے۔ اب فیصلہ مقدمہ کیا ہے؟ تو ان میں سے ایک آدمی جس پر ظلم ہوا تھا وہ کیا کہتا ہے؟ ان ھذا اخی، کہ یہ میرا بھائی ہے۔ دیکھیے یہاں پر پتہ چلتا ہے کہ اگرچہ وہ ان کا انداز بے ادبی کا داؤد علیہ السلام کے ساتھ، لیکن کو تھوڑے بہت سمجھ بوجھ رکھنے والے لوگ ہیں، تو اس نے اپنے ساتھی کا، جس کے ساتھ اس کی مخالفت تھی، جس کے ساتھ اس کا جھگڑا تھا، اس کو اخی کا نام دیا، اور جس میں کوئی شک نہیں کہ ایسا لفظ استعمال کرنے میں دونوں کے دل کس قدر قریب ہوتے ہیں۔ ان ھذا اخی، کہ یہ میرا بھائی ہے، اور ضروری نہیں کہ بھائی اس کا حقیقی بھائی نسب سے بھائی ہو، ممکن ویسے دینی بھائی ہو۔ لہو 99 نعجہ، اس کے ہیں 99 99، اس کے 99 نعجہ۔ نعجہ کیا ہوتا ہے؟ نعجہ کہتے ہیں مؤنث کو، چاہے وہ دمبے کی مؤنث ہو، دمبی ہو، یا بھیڑ کی مؤنث ہو۔ یہ بھیڑ جس کو ہم بولتے ہیں، بھیڑ یا دمبی، اس کو نعجہ کہا جاتا ہے کہ یہ میرا بھائی ہے جس کی 99 بھیڑیں ہیں یا دمبیاں ہیں۔ ولیہ نعجۃ واحدہ، ولیہ اور میری ہے، نعجۃ واحدہ، ایک ہی دمبی۔ اس کی 99 دمبیاں ہیں اور میری ایک ہی دمبی ہے، لیکن اس کے باوجود کیا کہتا ہے؟ فقال اکفلنیہا، تو مجھے کہتا ہے اکفلنیہا، کہ اس کو بھی میرے سپرد کر دے۔ اکفلنی، مجھے یعنی کہ سپرد کر دے میرے، ہاں اس دمبی کو، اس دمبی کو میرے سپرد کر دے، میرے حوالے کر دے۔ یعنی حالانکہ اس کے پاس 99 دمبیاں اور میری ایک ہی ہے، اور جو ایک ہی ہے وہ بھی مجھ سے مانگتا ہے اور کہتا ہے کہ اس کو میرے حوالے کر دے۔ وعزنی فی الخطاب، اور مجھ سے بات کرتے ہوئے، عزنی، اس نے زور دیا، زبردستی کی، سختی کی، اس نے مجھے بات چیت کرتے ہوئے، بات چیت کا اس کا انداز کیا تھا؟ سختی کا انداز تھا۔ یعنی دوسرے الفاظ میں آپ یہ کہیے کہ کوئی بڑا آدمی ہے، مالدار آدمی ہے، اور میں غریب فقیر آدمی ہوں، کمزور آدمی ہوں، تو اس کے پاس تو مال ہے 99 دمبیوں کا، اور کیا وہ 99 ہی تھیں تعداد میں، یا بعض اوقات اس طرح کا نمبر جو ہے، اس طرح کا ہندسہ جو ہے، وہ کسی چیز کی کثرت کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ ہم مفسرین کہتے بعض تو کہتے ہیں کہ 99 ہی تھی، جس طرح کہ قرآن کے الفاظ ہیں، اور بعض کہتے ہیں کہ اس طرح کا لفظ جو ہے کسی چیز کی کثرت کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اس کے پاس بہت مال ہے، بہت اس کے جانور ہیں، بہت اس کو اللہ کے اس کے پاس نعمتیں ہیں، اور میرے پاس ایک ہی دمبی، ایک ہی وہ بھیڑ ہے، لیکن وہ ایک میں میری بھیڑ جو وہ بھی مجھ سے لینا چاہتا ہے، کہتا ہے کہ یہ بھی میرے حوالے کر دو۔ تو فرمایا قال اکفلنی وعزنی فی الخطاب، کہتا ہے کہ وہ ایک دمبی، ایک بھیڑ بھی میرے حوالے کر دو۔ وعزنی فی الخطاب، اور بات کرتے ہوئے مجھ سے سختی سے پیش آتا ہے اور سختی سے پیش آیا ہے۔ تو یہ اب مقدمہ پیش کیا کس نے؟ دونوں میں سے ایک نے۔ تو داؤد علیہ السلام کیا جواب دیتے ہیں؟ قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك الى نعاجه، کہا داؤد علیہ السلام نے لقد ظلمك، یقیناً اس نے ظلم کیا تم پر، یقیناً اس نے تم پر ظلم کیا، کس چیز سے؟ بسؤال نعجتك، تمہاری دمبی بھیڑ کا مطالبہ کر کے، الى نعاجه، اپنی بھیڑوں دمبیوں کی طرف، یعنی اس کو تمہاری بھیڑ کو اپنی بھیڑوں کے ساتھ ملا کر، یا تمہاری دمبی کو اپنی دمبیوں کے ساتھ ملانے کا مطالبہ کر کے اس نے تم پر ظلم کیا ہے۔ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ، وَإِنَّ، اور بے شک، کثیر، بہت سے، من الخلطاء، شریک، خلاطہ جمع ہے خلید کی، اور خلید کس سے ہے؟ خلط ملت ہونا، خلط کا معنی مکس ہونا، مل جانا۔ تو لیکن یہ لفظ جو ہے خلید کا لفظ یا خلاطہ کا لفظ جو ہے عام کسی چیز کے ملنے میں استعمال نہیں ہوتا، بلکہ یہ شریکوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، جو پارٹنرشپ کرنے والے ہوتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، ان کے لیے استعمال ہوتا ہے شریک کا لفظ یا خرید کا لفظ۔ تو وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاء، اور بے شک بہت سے جو خلطاء ہیں، شرکاء ہیں، لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ، یبغی کے معنی بغاوت کرتے، زیادتی کرتے، ظلم کرتے ہیں، بعضهم علی بعض، ایک دوسرے پر۔ تو کیا شریک ہونے کا معنی کیا یعنی کہ اس آدمی کی جس کی ایک بھیڑ تھی اور جس کی 99 تھیں، وہ سبھی بھیڑیں ایک ساتھ رہتی تھیں، سبھی ایک ہی جگہ پر تھیں، کہ جس وجہ سے ان کو خلاطہ کا نام دیا؟ ممکن ہے، بعید نہیں ہے،
ہوتا ہے بعض اوقات کہ فرض کرو میرے پاس ایک ہی بکری بھیڑ ہے اور آپ کے پاس زیادہ ہے، تو میں کہتا ہوں میں اس کو الگ سے کہاں اس کا چارے وغیرہ کا انتظام کروں، آپ اپنے جانوروں کے ساتھ اس کو رکھ لو، تو اس کو خلید کا نام دیا جاتا ہے، شرکا ہوتے ہیں۔ اور اسی جب زکوٰۃ وغیرہ کے مسائل پھر اس میں ان چیزوں کا دیکھا جاتا ہے کہ فرض کرو 40 بکریاں ہیں، لیکن 40 بکریاں کس طرح سے ہیں، 20 ایک کی ہیں، 20 دوسرے کی ہیں، اور سبھی ایک ہی جگہ پر ان کا بیٹھنا اٹھنا چرنا پانی پینا ہر چیز ایک طرح سے ہے، تو کیا زکوٰۃ نکالتے ہوئے ان 40 ہی کو شمار کیا جائے گا یا الگ الگ آدمی کا حصہ دیکھا جائے گا کہ 40 ایک کی تو نہیں ہے، 2 کی ہیں؟ تو یہاں پر وہ زکوٰۃ کے مسائل میں جس طرح بتایا ہے کہ اس میں تفصیلات آتی ہیں کہ کب جو ہے وہ ایک شمار ہوں گی اور کب جو ہے ان کو الگ الگ شمار کیا جائے گا، لیکن وہ شراکت میں ہیں، شراکت اس میں یعنی کہ شریک سمجھی جائیں گی۔ تو علی کل حال یہاں پر بھی ممکن ہے کہ جس کی ایک بکری ہو اس نے 99 بکری والوں کو دے رکھی ہو اس کے پاس کہ اس کو بھی اپنی بکریوں کے ساتھ رکھو، اگر چاہے تو میری۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ بعض اوقات شراکت ہوتی ہے، یعنی پارٹنرشپ ہوتی ہے کسی اس انداز سے کہ آپ نے مال دیا، دوسرے نے مال دیا اور دونوں ہی کام کر رہے ہیں اور پھر دونوں اپنا اپنا حصہ اس میں سے لے رہے ہیں۔ اور بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ کام کوئی نہیں کرنے والا، صرف مال دیا ہوا ہے، ایک نے مال زیادہ دیا دوسرے نے تھوڑا دیا، اور دونوں کی شراکت ہوتی ہے، دونوں کی شراکت ہوتی ہے اور مال دونوں کا الگ الگ ہے۔ یعنی بعض اوقات مال مکس ہو جاتا ہے، جس طرح کہ آپ نے پیسہ ڈالا 10,000 دوسرے 10,000 ڈالا، اب وہ سارا مال مکس ہے، یعنی کہ یہ نہیں کہ اس کا 10,000 کا الگ ہے دوسرے کا 10,000 الگ ہے، بلکہ دونوں کا مال 10,000 اس مال کے اندر کاروبار کے اندر ڈل کے اس سارا کاروبار اس سے 20,000 سے چل رہا ہے۔ اور بعض اوقات کیا ہے کہ جس طرح یہاں پر کہ اس آدمی کی ایک بکری ہے دوسرے کی 99 بکریاں ہیں، یہ اس کا ایک کا مالک ہے وہ 99 کا مالک ہے، یعنی ملکیت دونوں کے الگ الگ ہیں شریک فرض کرو۔ تو فرمایا داؤد علیہ السلام نے ان کثیر من الخلطاء، اور بے شک بہت سے جو شریک ہیں، لیبغی بعضهم علی بعض، لام جو یہاں پر لگا تاکید کے لیے، یقیناً بغاوت کرتے ہیں، زیادتی کرتے ہیں، ظلم کرتے ہیں، بعضهم علی بعض ایک دوسرے پر، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ہمارے وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں اور نیک عمل کرتے ہیں، وقلیل ما هم، اور کتنے ہی وہ تھوڑے ہیں، یعنی بہت تھوڑے وہ لوگ ہیں جو اس طرح کا کام کرنے والے، ایمان لانے والے، نیک عمل کرنے والے، کہ جو اللہ کا ڈر خوف کر کے اپنے شریک و پارٹنروں کے ساتھ جو ہے وہ انصاف سے پیش آتے ہیں اور ظلم زیادتی نہیں کرتے۔ ورنہ عام طور پر شراکت جب ہوتی ہے تو اس میں شریک جو ہے ایک دوسرے کے ان کا حق کھانے، ان کا حصہ لینے، اس کی کوشش ہوتی ہے۔ اور یہ اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ شراکت میں عام طور پر ایسی چیزیں ہوتی ہیں، اور اس لیے شراکت نہ کرنا اسی میں زیادہ بہتری ہوتی ہے۔ بہتری ہوتی ہے کہ اگر آدمی اپنا کاروبار اپنا کام الگ سے کر سکے تو اسی میں زیادہ اس کے لیے خیر و بھلائی ہے، کیونکہ شراکت میں آ کر یعنی کہ کسی نہ کسی موڑ پر کسی نہ کسی جگہ پر آدمی اونچ نیچ ہوتی ہے، اگرچہ اگر اونچ نیچ اس کی خود اپنی سازش سے، خود اس کی اپنی کوشش سے نہیں، بغیر ارادے کے ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو پکڑ نہیں کرتا۔ یتیموں کے مال کے حوالے سے اللہ نے کیا فرمایا ہے؟ یتیموں کے بارے میں جب اللہ نے آیت نازل کی نا کہ جو یتیموں کا مال ظلم کرتے ہوئے کھاتے ہیں، اپنے پیٹ میں آگ بھرتے ہیں، تو صحابہ اکرام جن کے پاس کوئی یتیم بچے تھے انہوں نے کیا کر دیا کہ یتیموں کا کھانا پینا الگ کر دیا، اس یتیم کے لیے الگ کھانا بنتا، الگ ان کے لیے سارا انتظام ہوتا، اور بڑی ان کے لیے مشکل تھی۔ تو اللہ نے کیا فرمایا سورہ بقرہ میں کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کون زیادتی کرنے والا ہے، کون ناحق یتیم کا مال کھانے والا ہے، اور کون جو ہے وہ نہیں چاہتا۔ تو اس لیے تم یتیموں کے مالوں کو اپنے مالوں کے ساتھ شریک کر لو، ان کے کھانے پینے کے اپنے ساتھ شریک کر لو، لیکن یہ دیکھو کہ اس کا حق کتنا ہے، اس حساب سے ان کے ساتھ چلو۔ تو کہنے کا مقصد عام طور پر شراکت میں، پارٹنرشپ میں اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں، اور خصوصاً شیطان کی طرف سے بعض اوقات بدگمانیاں بھی پیدا ہوتی ہیں، اور بعض اوقات حقیقت میں بھی یعنی کہ کوئی شریک دوسرے شریک کا مال اس کا حصہ کھانے کی کوشش کرتا ہے۔ تو اس آیت میں بھی اسی چیز کا بیان ہے، اور ان کا یہ کہنا ہے ان کثیر من الخلطاء، کہ بے شک بہت سے، زیادہ تر، کہ عام طور پر شراکت میں یہ چیز زیادہ تر لوگوں کا یہی حال ہوتا ہے۔ اور کثیرن کا لفظ ہم کو ایک اور بھی تنبیہ کرتا ہے، وہ کیا ہے
کہ اکثریت جو ہے ہمیشہ حق کی، انصاف کی دلیل نہیں ہوتا۔ اکثریت جو ہے قرآن کریم میں دیکھا جائے تو اکثریت ہمیشہ کفر کی، شرک کی، گمراہی کی، ناانصافی کی، ظلم کی، ان چیزوں پر آتا ہے۔ اس لیے ہمارے ہاں جو جمہوریت کا فلسفہ اکثریت کے اوپر رکھا گیا ہے، یہ بھی کفر کا فلسفہ ہے، اسلام کا فلسفہ نہیں ہے، کہ جو اسلام کے نظاموں کے، اسلام کے بنیادوں کے سراسر خلاف ہے۔ تو داؤد فرماتے قال لقد ظلمك بسؤال حاجتك الى نعاجه، یقیناً اس نے ظلم کیا تم پر، اب یعنی تمہاری بکری کا مطالبہ کر کے اپنی بکریوں کے ساتھ ملا کر، وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ، اور بے شک بہت سے جو شریک ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے پر ظلم زیادتی کرتے ہیں، اور ان کا یہ کہنے کا ان کو مقصد تاکہ اس کو تسلی ہو کہ صرف میرے ساتھ یہ ایسا نہیں ہو رہا، بلکہ اکثر و بیشتر جہاں شراکت ہوتی ہے، پارٹنرشپ ہوتی ہے، تو وہاں پر یہ چیزیں ہوتی ہیں، تاکہ اس کا دل تھوڑا مطمئن ہو جائے۔ اور عربی میں کہا جاتا ہے الموت مع الجماعۃ رحمہ، کہ موت تو موت ہوتی ہے، اس کی تکلیف، اس کی اذیت جو ہوتی ہے وہ تو ہے، لیکن جب موت آدمی اکیلا مرنے والا نہ ہو نا، دوسرے بھی اس کے ساتھ ہو، تو کیا ہے الموت مع الجماعۃ رحمہ، کہ لوگوں کے ساتھ مل کر موت جو ہے وہ بھی رحمت ہوتی ہے۔ کہ آدمی اکیلا جب اس کو مارا جاتا ہے تو اس کو جو اذیت کا، ان چیزوں کا احساس ہوتا ہے کہ میں اکیلا، لیکن جب دیکھتا ہے کہ میرے ساتھ دوسرے بھی مر رہے ہیں کہ اکیلا نہیں ہوں، تو اس لیے داؤد علیہ السلام نے اس کو تسلی دیتے ہوئے کہا کہ تم اکیلے نہیں ہو، بلکہ اس طرح کے ظلم دوسروں پر بھی ہوتے ہیں، اور عام طور پر شراکت میں، پارٹنرشپ میں ایسی چیزیں ہوتی رہتی ہیں۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، لیکن سوائے وہ لوگ جو ایمان لانے والے اور نیک عمل کرنے والے ہیں، ان کی یہ صفت نہیں ہوتی۔ وہ جہاں کہیں بھی ہوں، کیسے بھی حالات میں کیوں نہ ہو، اکیلا ان کا کام ہو یا کسی کے ساتھ مل کر ہے، اللہ کا ڈر، خوف ہمیشہ ان کے دل میں رہتا ہے۔ اور اس میں اس بات کی تنبیہ ہے کہ ایمان والے، نیک عمل کرنے والے، ان کا اس طرح کے معاملات میں وہ معاملہ نہیں ہونا چاہیے جو عام بے ایمانوں کا، منافقوں، بے دینوں کا ہوتا ہے۔ یعنی عام طور پر دیکھنے میں کیا آتا ہے کہ ایک دیندار آدمی بھی، اس کو بھی آپ دیکھیں گے داڑھی ہے، نماز کی پابندی ہے اور اس طرح کی چیزیں ہیں، لیکن اپنے معاملات کے اندر، کاروبار کے اندر، اس کے اندر اور کسی بے ایمان، کسی بے دین کے اندر کفر کا نظر نہیں آتا، چاہے وہ بے ایمانی کے لحاظ سے ہو، ظلم زیادتی کے اعتبار سے ہو، یا کوئی حرام پہلو اختیار کرنے، سود خوری ایسے اس طرح کے کاموں کے اندر ہو، تو یہ حقیقت میں اس کے ایمان اور ان چیزوں کے منافی چیز ہے۔ تو اس میں کہ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، سوائے وہ لوگ جو ایمان لانے والے اور نیک عمل کرنے والے، لیکن وہ کتنے ہیں؟ وقلیل ما ہم، بہت تھوڑے ہیں۔ پہلے بات قلیل، قلیل کا لفظ تھوڑے، ما ہم پھر مزید اس کی تاکید تھوڑے ہونے کی، کہ بہت ہی تھوڑے لوگ ہیں جو اس طرح کا نیک عمل کرنے والے، ایمان لانے والے اور انصاف پر چلنے والے، اس طرح کے لوگ بہت تھوڑے ہوتے ہیں۔ اس لیے تم پریشان نہ ہو، یہ تمہارے ساتھ جو ہو رہا ہے یہ ایسا عام طور پر لوگ ایسا کرتے ہیں۔ وظن داود انما فتناہ فاستغفر ربہ وخر راکعا واناب۔ وظن داود، ظن کا لفظ کس کے لیے استعمال ہوتا ہے؟ عام طور پر شک کے لیے، یا ایسی چیز کے لیے جو راجع نہ ہو، یا ایک طرف دو چیزیں ہوں تو اس کے دو پہلو ہوں، اور ایک پہلو یعنی کہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں اگر شک ہے، اور اگر ایک طرف کی کوئی چیز کا رجحان زیادہ ہو تو وہ بھی ظن میں آتا ہے، لیکن بعض کا ظن کا لفظ جو ہے وہ یقین کے معنی میں آتا ہے، اور یہاں پر بھی وہ یقین کے معنی میں ہے، یہاں پر بھی یقین کے معنی میں ہے کہ ظن داود، یہ نہیں کہ داؤد علیہ السلام کو شک ہوا بلکہ ان کو یقین ہوا، اور یقین کا لفظ بھی، یعنی یقین کے معنی میں بھی قرآن کریم میں اس لفظ کو استعمال کیا گیا ہے، جس طرح کہ اللہ تعالیٰ دوسری آیت میں الذین یظنون انہم ملاقو ربہم، کہ وہ لوگ جن کو یقین ہے اپنے رب کی ملاقات کا۔ میں وظن داود، اور یقین ہو گیا، یعنی کہ واقعی داؤد علیہ السلام کو اس بات کا، یعنی کہ پختہ اس بات کا علم ہو گیا، انما فتناہ، کہ بے شک ہم نے ان کو، ان کی آزمائش کی ہے، ان کو فتنہ میں ڈالا ہے، بے شک ہم نے ان کی آزمائش کی ہے۔ فاستغفر ربہ، تو اپنے رب سے انہوں نے استغفار کیا، بخشش مانگی، وخر، اور گر پڑے، راکعا، رکوع کرتے ہوئے، واناب، اور اللہ کی طرف جھکتے ہوئے۔ لفظی معنی اس کا یہ، خرا گر پڑے، راکعا رکوع سے، لیکن کیا یہاں پر رکوع مراد ہے یا سجدہ مراد ہے؟ جمہور مفسرین اور اکثر بیشتر علماء کا یہی کہنا ہے کہ یہاں پر مراد سجدہ ہے،
کیونکہ رسول کریم علیہ السلام نے یہاں پر سجدہ کیا ہے، جیسا کہ صحیح احادیث سے ثابت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، بلکہ بعض احادیث روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ آپ خود پر ارشاد فرما رہے تھے اور آپ نے یاد پڑھی اور اتر کر آپ نے ممبر سے اتر کر سجدہ کیا۔ تو اس لیے مراد جو ہے یہاں پر صرف وہ راکع رکوع نہیں ہے، بلکہ وہ رکوع جو لغوی رکوع ہے۔ لغوی رکوع کے معنی جھکنا، رکع کے معنی جھکنا، جھکاؤ پیدا کرنا۔ تو یہاں پر وہ جو لغوی طور پر رکوع ہے وہ رکوع مراد ہے، نہ کہ اصطلاحی رکوع کے جو نماز کے اندر صرف کمر کو جھکانے کا ہوتا ہے، کیونکہ رکوع کے معنی اگر جھکنا ہے لغوی طور پر تو پھر صحیح جھکنا کب ہے؟ وہ جب سجدے کی حالت میں ہوتا ہے کہ وہ سجدہ کی حالت میں، اس لیے فرمایا خرّا۔ اور یہاں پر کیا دلیل ہے کہ وہ رکوع نہیں بلکہ وہ سجدہ مراد ہے؟ لفظ خرّا جو ہے، کیونکہ خرّا کے معنی گر پڑے، جبکہ رکوع میں آدمی گرتا نہیں ہے۔ جو اصطلاحی رکوع ہے نماز کا رکوع، اس میں آدمی گرتا نہیں، صرف کمر کو جھکاتا ہے، لیکن یہاں پر خرّا کا لفظ معنی دیتا ہے کہ گر پڑے، یعنی وہ رکوع جو لغوی رکوع ہے جس میں اپنے آپ کو مکمل طور پر جھکا دینا ہے، اور وہ سجدہ ہے۔ تو گر پڑے سجدہ میں، واناب، اور اللہ کی طرف انہوں نے رجوع کیا، لوٹے۔ بات کر رہے تھے کہ رکوع کا لفظ یہاں پر بعض علماء نے کہا ہے کہ یہ یہاں پر رکوع ہی مراد ہے، اس لیے یہاں پر اگر کوئی رکوع بھی کر لے یا جہاں پر سجدہ تلاوت کی آیت ہے وہاں پر سجدہ کرنے کے بجائے رکوع کر لیتا ہے تو وہ بھی صحیح ہے، لیکن یہ ان کا قول سنت کے بھی خلاف ہے اور اللہ تعالیٰ کے اس حکم کے بھی خلاف ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے موقعوں پر جو سجدہ تلاوت کی آیات ہے وہاں پر سجدہ کیا ہے، نہ کہ رکوع کیا ہے۔ تو اس لیے صرف لفظ سے لغوی اپنے اس لفظ کو دیکھ کر راکعان کے لفظ سے صرف اس کا معنی رکوع کر لینا یہ صحیح نہیں۔ اس لیے ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ تفسیر قرآن کریم کی تفسیر کو جاننے کے لیے، قرآن کریم کی تفسیر کو پہچاننے کے لیے ہمیں سب سے پہلے کیا چیز دیکھنا ہوتی ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، کہ آپ نے اس چیز پر عمل کیسے کیا، آپ نے اس چیز کو کیسے سمجھا۔ ہاں کوئی اگر لفظ کو دیکھے گا تو کہے گا کہ وہاں پر صرف رکوع کرنا ہی ہے جو عام نماز کے اندر رکوع ہوتا ہے، لیکن ہم کہیں گے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر آپ کا عمل کیا تھا، آپ نے اس آیت کو کیسے سمجھا کہ آپ نے رکوع نہیں کیا بلکہ سجدہ کیا ہے۔ تو اس سے مراد پھر وہ لغوی رکوع ہے جو مکمل طور پر اپنے آپ کو جھکا دینے کا ہے سجدہ کی شکل میں، نہ کہ وہ اصطلاحی رکوع جو نماز کا رکوع ہوتا ہے۔ تو فرماتا اللہ تعالیٰ، تو وظن داؤد علیہ السلام کو اس بات کا پختہ علم ہوا، یقین ہو گیا کہ وہ ان کو فتنہ میں ڈالا گیا، ان کی آزمائش کی گئی ہے۔ فاستغفر ربہ، پس انہوں نے اپنے رب سے استغفار کی، بخشش مانگی۔ وخر راکعا واناب، اور وہ گر پڑے جھکتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں سجدہ میں، واناب، اور اللہ کی طرف انہوں نے رجوع کیا، لوٹے۔ فغفرنا لہ ذلک، فرماتا اللہ تعالیٰ پس ہم نے بخشش کی ان کی، فغفرنا لہ، پس ہم نے بخش دیا ان کو، لہ ذالک، وہ جو غلطی ان سے گناہ ہوا تھا اس کو ہم نے بخش دیا۔ وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا لَزُلْفَىٰ وَحُسْنَ مَآب، وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا، اور بے شک ان کے لیے ہمارے پاس ہے، لَزُلْفَىٰ، قربت کا مقام، وحسن مآب، اور بہت اچھا ٹھکانہ۔ زلفیٰ کے معنی کس چیز کا قریب ہونا، تو ان کے لیے ہمارے پاس قربت کا مقام ہے، یعنی ہمارے مقرب بندوں میں سے ہے، وحسن مآب، اور ان کے لیے بہت اچھا ٹھکانہ ہے ہمارے پاس۔ اب یہاں پر تھوڑا رکنے کی ضرورت ہے اس چیز کو سمجھنے کے لیے کہ داؤد علیہ السلام جو اللہ فرماتا ہے کہ انہوں نے جان لیا، ان کو پتہ چل گیا کہ ہم نے ان کو آزمائش میں ڈالا ہے، انہوں نے اللہ سے استغفار کی، بخشش مانگی، اور اللہ کی بارگاہ میں سجدہ میں گر پڑے اور اللہ کی طرف لوٹے، رجوع کیا۔ اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے ان کی بخشش کر دی اس چیز کی جو ان سے ہوئی، اور ان کا ہمارے پاس بڑا یعنی عظیم مرتبہ ہے، مقام ہے، قربت ہے، اور ان کے لیے اچھا ٹھکانہ ہے۔ تو یہاں پر کون سی غلطی ہے، یہ کس چیز پر انہوں نے بخشش مانگی، کس چیز کی وجہ سے سجدہ میں گرے؟ قرآن نے اس کا ذکر نہیں کیا، اور نہ ہی کسی حدیث میں اس کا ذکر آتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہو کہ داؤد علیہ السلام سے یہ غلطی ہوئی تھی، یا اس طرح کا گناہ ہوا تھا جس گناہ پر انہوں نے اللہ سے بخشش مانگی، استغفار کیا اور سجدہ میں گرے۔ نہ کسی حدیث میں اس کا ذکر ہے اور نہ ہی قرآن میں جو آپ کے سامنے اس سے بڑھ کر اس کی کوئی تفصیلات ہیں۔ لیکن یہاں پر آپ دیکھیں گے تفاسیر میں کہ بہت لمبے چوڑے واقعات ذکر کیے جاتے ہیں،
اور وہ سبھی کے سبھی اسرائیلی روایات ہیں، اسرائیلی روایات ہیں اہل کتاب کی، یہود و نصارہ کی، ان کی کتابوں سے، ان کی باتوں سے لی گئی۔ تو باتیں کیا ہیں؟ بات تو ایسی باتیں ہیں کہ جو کسی نبی کے بارے میں جس کا گمان کرنا بھی ہم کہتے ہیں کہ کفر ہے، جو یہودیوں نے تورات میں لکھی ہیں۔ وہ تورات میں کیا لکھا انہوں نے کہ داؤد علیہ السلام کا چونکہ بادشاہ تھے، ان کی فوج میں ایک سپاہی تھا جس کی بیوی بڑی خوبصورت تھی۔ کہیں داؤد علیہ السلام کسی اونچی جگہ پہ چڑھے تو دیکھا اس کا گھر ساتھ تھا، تو اس کی بیوی پر نظر پڑی جو برہنہ حالت میں تھی، تو جب دیکھا اس کو تو اس کو طلب کیا، اس سے زنا کیا، اور حتیٰ کہ سلیمان ان کے بیٹے اس سے پیدا ہوتے ہیں۔ یہ الفاظ جو تورات میں یہودیوں نے لکھے ہوئے ہیں، یعنی اسی میں نے پہلے کہا کہ اس طرح کی بات کا تصور کرنا بھی جو ہے وہ کفر ہے۔ لیکن جس طرح وہ فارسی کا محاورہ ہے کہ کفر کو جب نقل کیا جاتا ہے تو وہ بھی کفر نہیں ہوتا، صرف ہم آپ کو اس لیے بتا رہے ہیں کیونکہ آپ ممکن ہے آپ اس طرح کی باتیں کسی کتاب میں پڑھیں یا کسی سے سنیں، تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ اس بات کی حقیقت کیا ہے۔ یہودیوں سے اس طرح کی بدماشی، اس طرح کی بکواس کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ یہ تو داؤد علیہ السلام تو صرف اللہ کے نبی ہیں، یہودیوں نے تو اللہ کو نہیں چھوڑا، ید اللہ مغلولہ۔ ہم قرآن میں کیا پڑھتے ہیں؟ یہودی کہتے ہیں کہ اللہ کے ہاتھ جکڑے ہوئے، نعوذ باللہ، ان اللہ فقیر، اللہ فقیر ہے، ونحن اغنیاء۔ تو جو بدماش اللہ کے بارے میں، جہانوں کے رب کے بارے میں اس طرح کی بکواس کر سکتے ہیں، اللہ کے نبیوں کے بارے میں ان سے اس طرح کی بکواس ہونا کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ اچھا، پھر بعض نے اس واقعے کو تھوڑا ٹھنڈا کر کے پیش کرنے کی اس کا انداز اختیار کیا کہ نہیں، وہ زنا نہیں کیا، بلکہ ایک اور کہ واقعی سپاہی تھا ان کی فوج کا جس کی بیوی خوبصورت تھی۔ جب داؤد علیہ السلام کی اس پر نظر پڑی تو ان کو پسند آ گئی، تو انہوں نے پھر اس سے مطالبہ کیا کہ اس کو میری خاطر چھوڑ دیا جائے۔ اور بعض یہ کہتے ہیں کہ داؤد علیہ السلام نے سازش کی، نعوذ باللہ، کہ اس سپاہی کو کسی ایسی جگہ پر بھیجا، کسی بڑی مہم پر، خطرناک مہم پر، کہ جہاں پر یقین تھا کہ یہاں سے زندہ نہیں بچ کے آئے گا، تو وہاں پر بھیجا، اس کو وہاں پر قتل ہو گیا، اور قتل ہونے کے بعد اس کی بیوی سے نکاح کر لیا۔ اور بعض کہتے ہیں کہ نہیں، اس سے مطالبہ کیا تھا کہ اس کو آپ میری خاطر چھوڑ دو۔ خیر، اس طرح کی باتیں، لیکن یہ بھی سارے وہ جھوٹ ہیں کہ جو کسی نبی کے بارے میں جن کا تصور کرنا بالکل نبی کی شان کے خلاف ہے۔ پہلی بات تو قرآن میں ایسی بات نہیں کہ ہم اس طرح کی باتیں کہنے پر مجبور ہوں، نہ کوئی صحیح حدیث میں کوئی اس طرح، بلکہ حدیث میں ذکر کسی نہ صحیح نہ کوئی ضعیف، کسی حدیث میں اس کا کوئی ذکر بھی نہیں ہے کہ ہم اس طرح کے واقعات کو تسلیم کرنے پر یا ان کو لینے پر مجبور ہوں کہ واقعی ہی اس طرح کا واقعہ ہوا ہے۔ یا تو قرآن میں کوئی ایسی چیز ہوتی، کسی صحیح حدیث میں اس طرح کی بات ہوتی، پھر تو ہم واقعی کو اس طرح کے واقعات کو دیکھتے بھی اس کی حقیقت کیا ہے۔ جب قرآن و حدیث میں نہیں کوئی، تو اس کا مطلب کہ ہمیں اس طرح کے جھوٹے واقعات کہ جو نبی کی شان کے خلاف ہیں، چاہے وہ زنا بدکاری کے انداز سے ہوں یا قتل کرنے کی سازش کے انداز سے ہوں کہ سپاہی کو قتل کروایا سازش کے تحت تاکہ اس کی بیوی سے نکاح کرے، یا ویسے ہی اس سے مطالبے کی حد تک ہو کہ اپنی بیوی کو میرے لیے چھوڑ دو۔ اور داؤد علیہ السلام کا مطالبہ کرنا بھی، بادشاہ ہے، نبی ہے، ایک عام آدمی سے مطالبہ کرتا ہے جب بادشاہ اس طرح کا، تو کیا ممکن ہے کہ وہ آدمی انکار کرے؟ ہاں، وہ اس کا مطالبہ کرنا بھی ایسے ہی ہے جیسے اس سے زبردستی کہنا ہو کہ اس کو چھوڑو بھی۔ یہاں عام آدمی اگر بات کہہ دے، یعنی فرض کرو آپ کے پاس میں کوئی چیز دیکھتا ہوں، کہتا ہوں بھی یہ چیز مجھے چاہیے، تو آپ کی مرضی ہوگی، آپ چھوڑے اس کو نہ چھوڑے، مجھے دے نہ دے۔ لیکن جب بادشاہ آپ سے مطالبہ کرتا ہے کہ یہ چیز جو تیرے پاس ہے مجھے چاہیے، تو کیا آپ انکار کر سکیں گے؟ ناممکن ہے۔ تو کہنے کا مقصد کہ داؤد علیہ السلام کے حوالے سے اس طرح کی ساری باتیں، کیا وہ زنا کے انداز سے ہوں یا مطالبے کے انداز سے ہوں یا قتل کی سازش کے انداز سے ہوں، کچھ بھی ہوں، یہ سبھی کے سبھی نبی کی شان کے خلاف ہیں۔ ناممکن ہے کہ ایسی بات ان کے بارے میں کہی جا سکے۔ اچھا، بعد نے کیا کیا ہے کہ یہ واقعہ جو دونوں جھگڑے والوں کا آیا ہے، جو دیوار پھلانگ کر اندر آئے اور اپنا جھگڑا انہوں نے پیش کیا، کہ ایک نے کہا کہ میری ایک بکری بھیڑ ہے
یا دمبی ہے اور اس کی 99 ہیں، اور اس کے باوجود بھی میری بھیڑ مجھ سے لینا چاہتا ہے۔ کہتے ہیں کہ یہ جو ہے بطور تمثیل ہے۔ تمثیل کے معنی ایک مثال کے طور پر، کہ جس طرح فرض کرو تم بادشاہ ہو، تمہارے پاس تو بے شمار عورتیں ہیں، بیویاں ہیں، اور اس کی ایک بیوی تھی، اور تم اس کا بھی مطالبہ کر رہے ہو۔ یعنی اس کی مثال ایسی ہے جس طرح اس کے پاس 99 بیویاں ہیں اور میری ایک ہی ہے، اور 99 بھیڑیں ہیں اور اس کے میری ایک ہی بھیڑ ہے، اور میری ایک بھی بھیڑ مجھ سے لینا چاہتا ہے۔ تو بعض نے اس کو ایک اس تمثیل کے انداز سے اس آیت کو پیش کیا کہ جس طرح قرآن نعوذ باللہ کو ڈرامے بازی ہے، اور یہ کہنے والے نے، لکھنے والے نے اپنی طرف سے بڑی فہم و فراست کا کام کیا ہے۔ سمجھتا ہے کہ میں نے آیت کو اس واقعے کے ساتھ اٹیچ کر کے بڑا مناسب اس کا حل نکالا ہے، لیکن اس میں دو بڑی قباحتیں، بلکہ پہلی قباحت سے بڑھ کر قباحت ہے کہ پہلی بات تو قرآن کو ڈراموں کا نام دے دیا، کیونکہ تمثیل کا معنی کیا ہوتا ہے کہ کوئی ڈرامہ کہ حقیقت نہ ہو۔ یہ دو آدمی جھگڑنے والے کوئی نہیں تھے، بس ایک ڈرامہ تھا، ایک مثال پیش کی کہ داؤد کو، کہ تاکہ ان کو پتہ چلے کہ واقعی میں نے یہ مطالبہ جو کیا اس بھائی سے، اس کی بیوی کا، ایسے ہی ہے جس طرح کہ 99 بکری والے نے اس ایک بکری والے سے اس کی ایک بکری مانگی ہے۔ تو خیر ایک چیز۔ دوسری چیز کہ نبی کی شان کے خلاف، جس طرح ہم نے پہلے ذکر کیا ہے، اس لیے جب قرآن میں اس کا کوئی ذکر نہیں، حدیث میں کوئی اس کا ذکر نہیں، تو ہمیں اس طرح کے جھوٹے من گھڑت واقعات کی تعویلیں کرنے کے لیے اس کو قرآن کے ساتھ، ان آیتوں کے ساتھ ان کو جوڑنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس لیے ابن سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس آیت کے تفسیر میں، اللہ نے یہاں پر کسی کا ذکر نہیں کیا، اللہ نے کوئی واقعہ ذکر نہیں کیا، اور نہ ہمیں ان واقعات میں جانے کی ضرورت ہے۔ اللہ نے جس چیز کا ضرورت تھی اس کو بیان کر دیا ہے۔ اب کس چیز پر انہوں نے بخشش مانگی، کس چیز سے استغفار کیا، کیوں اللہ کی بارگاہ میں سجدہ میں پڑے؟ پہلی بات تو ضروری بھی نہیں کہ آدمی استغفار کسی گناہ پر کرے، اللہ کی بارگاہ میں کسی گناہ کی وجہ سے سجدہ کرے۔ نبی کریم علیہ السلام جس طرح کے صحابہ فرماتے ہیں کہ ایک ایک محفل مجلس میں آپ 70 مرتبہ جو ہے استغفار کرتے، تو کوئی نعوذ باللہ کسی گناہ پر لگے ہوتے تھے، آپ کوئی گناہ کر رہے ہوتے تھے جو استغفار کر رہے ہوتے تھے؟ بلکہ آپ نے خود اپنے بارے میں فرمایا کہ ایک ایک دن میں 100 مرتبہ اللہ سے 100 مرتبہ سے زیادہ استغفار کرتا ہوں، یا 70 مرتبہ سے زیادہ استغفار کرتا ہوں۔ تو کیا آپ بڑے گناہ کر رہے ہوتے تھے جو استغفار کرتے تھے؟ تو اس لیے پہلی بات تو یہ ہے کہ ضروری نہیں کہ اللہ کے نبی یا کوئی ایک بندہ کسی اگر استغفار کرتا ہے تو کسی گناہ پر ہی کرے۔ اور دوسری چیز، یہاں پر اگر ہم صاحب کا واقعے کو ساتھ ملاتے ہیں اس کے، کیونکہ اللہ نے ذکر کیا ہے وَظَنَّ دَاوُودُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ، اس جملے کے لحاظ سے کہ داؤد علیہ السلام کو اس بات کا علم ہوا کہ ہم نے واقعہ ان کو آزمائش میں ڈالا ہے۔ کس چیز میں آزمائش میں ڈالا ہے؟ ان دو آدمیوں کا دیوار پھلانگ کر اندر آنا اور آ کے اپنا مقدمہ پیش کرنا، اس میں ایک طرح کی ان کے لیے آزمائش ہے۔ وہ کہ آزمائش کیا ہے کہ داؤد علیہ السلام کو عام نبی نہیں ہے بلکہ بادشاہ ہے، حکمران ہیں، اور بادشاہ حکمران ہونے کے ناطے کیا ہے، ان کو لوگوں کے مقدمات دیکھنے ہیں، ان کو لوگوں کے معاملات دیکھنے ہیں۔ یہ نہیں کہ وہ اپنا وقت جو عبادت میں مشغول رکھے۔ اور داؤد علیہ السلام کے حوالے سے ہم نے پہلے بھی ذکر کیا تھا صاحب کا درس میں بھی، کہ داؤد علیہ السلام اللہ نے ان کی مثال دی ہے صبر کی، کس لحاظ سے؟ ایک تو ان کا عبادت پر صبر، کہ کس انداز سے آدھی آدھی رات ان کا اللہ کے بارگاہ میں قیام کرنا، اور ایک دن کا چھوڑ کر ہر دوسرے دن کا روزہ رکھنا، اور اس انداز سے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ داؤد علیہ السلام کے اللہ تعالیٰ کی عبادت میں کس قدر وہ آگے تھے، کس قدر ان کو عبادت میں اللہ کی عبادت کا جذبہ تھا۔ اور جب یہ اس طرح کی چیز ہوتی ہے پھر کیا ہوتا ہے کہ ممکن ہے آدمی کسی جذبے میں آ کر اس طرح کی چیز کو غالب کر کے اس کے مد مقابل کوئی دوسری چیز جس کی ضرورت ہو اس کا حق ادا نہ کر سکے۔ اور پھر مزید داؤد علیہ السلام کے حوالے سے یہ بھی ہے کہ اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جس طرح صحیح حدیث ہے کہ وہ اپنے ہاتھ کی کمائی سے کھاتے تھے، اور قرآن کریم میں اللہ نے ذکر کیا ان کا کیا کیا کرتے تھے۔ ابھی ہم نے چند اپنے سورہ سبا میں پڑھ کے آئے، لوہے کی زیریں بناتے تھے، لوہے کی زیریں بناتے تھے۔ اب زیریں بنانے کا کام جو ہے وہ ظاہری بات اس پر ٹائم تو لگتا ہے، تو اپنے ہاتھ کی کمائی سے کھاتے تھے، اس طرح کے مشکل ترین کام کرتے تھے۔ تو اس سے معلوم کیا ہوا کہ عبادت میں بھی اپنا ٹائم لگا رہے ہیں، اپنے کھانے کے لیے بھی اپنے ہاتھ سے کھا رہے ہیں، اپنی کمائی سے کھا رہے ہیں، اور جبکہ بادشاہ حکمران ہیں۔
لوگوں کو ان کی ضرورت ہے، لوگوں کو ضرورت ہے کہ ان کے لیے فارغ ہوں، اپنے اس طرح کے کاموں کو چھوڑے، اپنی اللہ کی عبادت میں بھی ان کے اتنا سا ٹائم دیں کہ جس میں لوگوں کے معاملات متاثر نہ ہوں۔ اس لیے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب انہوں نے خلافت سنبھالی، خلیفہ بنے، تو پہلے جس طرح اپنے کام کاج کرتے تھے اپنی گھر کی روزی کمانے کے لیے، گھر کے خرچات پورے کرنے کے لیے، وہ کام اسی طرح کر رہے ہیں اور لوگوں کے معاملات اس میں متاثر ہو رہے ہیں۔ تو عمر فاروق نے کیا فرمایا کہ آپ مسلمانوں کے خلیفہ بن چکے ہو، اب آپ پہلے عام آدمی کی طرح نہیں ہو، اب آپ کو لوگوں کو ٹائم دینا ہوگا، تو آپ کو حق ہے کہ بیت المال سے جتنی آپ کی گھر کی ضرورت ہے اتنا خرچہ لو اور اپنا وقت لوگوں کو دو، اپنا وقت لوگوں کو دو، ان کے فیصلے سنو، ان کے معاملات دیکھو۔ تو ابوبکر صدیق نے دیکھا کہ واقعی بات تو صحیح ہے، تو انہوں نے پھر بیت المال سے صرف گھر کی جتنی ان کی ضرورت تھی اس حد تک، بلکہ ضرورت سے بھی کم، انہیں وہ اپنا خرچہ مقرر کیا، وہ لیتے اور اپنا وقت جو ہے لوگوں کو دیتے۔ تو یہاں پر بعض علماء نے جو ایک توجیہ کی ہے، چونکہ علامہ وَذَنَّ داؤد انما فتناہ، یہ لفظ واقعی معنی دیتا ہے کہ کوئی آزمائش ہوئی ہے، کوئی معاملہ تھا۔ معاملہ کیا تھا؟ ان دونوں آدمیوں کے ساتھ دیوار پھلانگ کے آنے کا، کہ دیوار پھلانگ کے جو آئے ہیں، اس کا معنی کیا ہے کہ ان کو اشد ضرورت تھی اپنے اس مقدمے کے فیصلے کی، اور جب کہ تم نے اپنا دروازہ بند کیا ہوا تھا، یعنی لوگوں کے سامنے لوگوں کو تمہاری ضرورت ہے کہ وہ تمہارے پاس اپنے فیصلے لے کر آئے، تم ان کے فیصلے کرو، ان کے معاملات حل کرو، اور تم اللہ کی عبادت میں لگے ہو اپنے دروازہ بند کر کے۔ تو یہ وہ آزمائش تھی داؤد علیہ السلام کی، جس کے ان کو پتہ چلا کہ واقعی ہی یعنی میں اپنے آپ کو جو عبادت میں مشغول کر رکھا ہے اور لوگوں کے معاملات کو اتنا وقت نہیں دے رہا جتنا ان کو چاہیے۔ داؤد علیہ السلام کو یہاں پر پتہ چلا، ان دونوں آدمیوں کے اندر آنے سے دیوار پھلانگ کر اس بات کی سمجھ آئی کہ واقعی مجھے لوگوں کو اپنا ٹائم دینا چاہیے، یعنی عبادت میں جو وقت لگانا ہے، لیکن لوگوں کو میرے وقت کی زیادہ ضرورت ہے۔ تو یہ وہ آزمائش تھی جس کا اللہ تعالیٰ یہاں پر ذکر کر رہا ہے کہ جس پر داؤد علیہ السلام نے پھر اللہ سے استغفار کی، توبہ کی اور اللہ کی بارگاہ میں سجدہ میں پڑے، جس پر اللہ فرماتا ہے فَغَفَرْنَا لَهُ ذَلِكَ، ہم نے ان کی اس بات کی بخشش کی۔ ہاں، یہ وہ چیز ہے جو قرآن میں ہے، یہ وہ چیز ہے جو قرآن میں ہے جس کی ہم کو سمجھ آتی ہے۔ باقی جھوٹے اسرائیلی واقعات، قصے، کہانیاں کہ جو نبی کی شان کے بھی خلاف ہوں، بلکہ اس کے اوپر بہتان بازی ہو بہت بڑی، ایسی چیزوں کو قرآن کی اس طرح کی آیات کے ساتھ اٹیچ کر دینا حقیقت میں بہت بڑی غلط چیز ہے۔ اور اس طرح کے واقعات کو قرآن کریم میں لا کر، تفسیروں میں لا کر ذکر کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ ہمارے ہاں لوگوں نے ان چیزوں کے اندر کس قدر لاپرواہی سے کام کیا ہے، کہ جو واقعہ کسی نے کہہ دیا، جو جھوٹ کسی نے چھوڑ دیا، اس کو لے کر آ گئے، حتیٰ کہ قرآن کی تفسیر کے اندر بھی، اور بہت بڑے افسوس کی بات ہے۔ اس لیے تفسیروں کے اندر، تفسیر کے حوالے سے ہمیں خصوصاً، جس طرح ہم نے پہلے بھی ذکر کرتے رہتے ہیں، ضرورت ہے قرآن کی تفسیر کرتے ہوئے دیکھنے کی کہ قرآن کی تفسیر قرآن میں کیسے ہے، اللہ کے نبی کے فرمان میں کیسے ہے۔ اگر ان میں نہیں تو صحابہ کرام انہوں نے اپنی طرف سے جو تفسیریں کی ہیں اس آیت کو کس طرح سمجھا ہے، یہ نہیں کہ اسرائیلی قصے کہانیاں۔ ہاں، یہ آپ کو جو ابھی یہ قصے کہانیاں ذکر کر رہا تھا، یہ بات صحابہ سے ہی نقل کیے ہوئے ہیں، لیکن انہوں نے کہاں سے نقل کیے ہیں؟ اسرائیلی کتابوں سے، یہود و نصارہ سے۔ تو علی کل حال صحابہ کی تفسیر بھی اسی وقت قابل قبول ہوگی کہ جب وہ قرآن کے اصولوں کے خلاف نہ ہو۔ کسی نبی کی گستاخی ہو رہی ہے، اس کی شان میں گستاخی بہت بڑی، اگرچہ کو کہنے والا صحابی بھی کیوں نہ ہو، تب بھی اس کی تفسیر قبول نہ کی جائے گی۔ تو اس لیے یہاں پر جو ہم نے آخر میں ذکر کیا ہے، بعض علماء نے جو اس کی تفسیر کی ہے، وہ اس فتنے کو، آزمائش کو اٹیچ کیا ہے اس واقعے کے ساتھ، کہ ان دو آدمیوں کا دیوار پھلانگ کر اندر آنا، اپنا مقدمہ پیش کرنا۔ داؤد علیہ السلام کو اس بات سے تنبیہ ہوئی کہ مجھے ان لوگوں کو وقت دینے کی ضرورت ہے، اللہ کی عبادت کے ساتھ ساتھ ان لوگوں کے لیے اپنا وقت نکالنے کی ضرورت ہے۔ اس پر ان کو اپنی غلطی کا احساس ہوا کہ جو ان کو صحیح پورا وقت نہیں دے رہا جتنا وقت چاہیے، تو اس پر ان کو غلطی کا احساس ہوا۔ اس پر جو ہے وہ اللہ سے استغفار کرتے ہیں، بخشش مانگتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں سجدہ پڑھتے ہیں، اور اللہ ان کی بخشش کرتا ہے۔ ورنہ جو جھوٹ گھڑے ہوئے ہیں، وہ زنا کے، بدکاریوں کے، اس طرح کی چیزوں کے، نعوذ باللہ، وہ ان آیتوں کے بھی خلاف ہے۔ اللہ نے شروع سے لے کر جب سے داؤد علیہ السلام کا ذکر شروع کیا ہے آیت کے اندر، داؤد علیہ السلام کی عظمتوں کا بیان کیا ہے، ان کی فضیلتوں کا بیان کیا ہے، اور پھر آگے چل کر بھی اس آیت میں جو ہم پڑھ رہے ہیں وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا لَزُلْفَىٰ وَحُسْنَ مَآبٍ، اور داؤد علیہ السلام کون ہیں؟
ہمارے بڑے مقرب بندوں میں سے ہیں، ان کا ہمارے ہاں بڑا ایک قربت کا مقام ہے، اونچا مقام ہے، وحسن مآب اور بہت اچھا ٹھکانہ ہے۔ یہ الفاظ بھی کس بات کا معنی دیتے ہیں کہ نعوذ باللہ ایک زنا کرنے والا آدمی، بدکاری کرنے والا آدمی، قتل سے سازش سے لوگوں کو قتل کروانے والا آدمی، کہ اللہ تعالیٰ اس کی اس طرح انداز سے تعریفیں کرے گا؟ اس لیے میں بات کر رہا ہوں کہ وہ جو قصے کہانیاں ذکر کیے گئے ہیں آیاتوں کی تفسیر میں، ان آیات کے ان الفاظ کے بھی سراسر خلاف ہیں۔ تو میں اللہ تعالیٰ نے فغفرنا لہ ذلک، پس ہم نے ان کی بخشش کی اس گناہ پر، وان لہ عندنا، اور بے شک ان کا ہمارے پاس ہے، لزلفیٰ، قربت کا مقام ہے، وحسن مآب، اور بہت اچھا ان کا ٹھکانہ ہے، بہت اچھا ان کا یعنی کہ ان کی جگہ ہے۔ دوبارہ دیکھیے آج کی آیتیں، وَهَلْ أَتَاكَ نَبَأُ الْخَصْمِ، اور کیا آپ کے پاس آئی بات جھگڑا کرنے والوں کی، اذ تصوروا المحراب، اذ جب تصوروا، جب انہوں نے تلوار پھلانگی، المحراب، محراب کی، اذ دخلوا علی داود، جب وہ دونوں داؤد علیہ السلام پر داخل ہوئے، ان کے پاس آئے، ففزع منہم، پس ان سے وہ گھبرائے ان کو دیکھ کر، قالوا لا تخف، تو کہا انہوں نے کہ نہیں ڈرو، نہیں گھبراؤ، خصمان بغى بعضنا علی بعض، یہ دو جھگڑنے والے ہیں جو ایک دوسرے پر یعنی جنہوں نے ایک دوسرے پر زیادتی کی ہے یا بغاوت کی ہے، فاحکم بیننا بالحق، بس ہمارے درمیان فیصلہ کر دے حق کے ساتھ، انصاف کے ساتھ، ولا تشتت، اور کوئی زیادتی یا ناانصافی نہ کر، واہدنا الی سواء الصراط، اور ہمیں ہماری رہنمائی کر سیدھے رستے کی طرف، ان ھذا اخی، یہ بے شک یہ میرا بھائی ہے، لہ 99 نعجہ، جس کی 99 دمبیاں ہیں یا بھیڑیں ہیں، ولی نعجۃ واحدہ، اور میری ایک ہی بھیڑ دمبی ہے، فقال اکفلنیھا، لیکن پھر بھی اس نے کہا ہے کہ میری اس میں کفالت کر، یعنی اپنی دمبی میرے حوالے کر دے، میرے سپرد کر دے، وعزنی فی الخطاب، عزا کے معنی سختی کرنا، اور سختی کی مجھ سے بات کرتے ہوئے، قال لقد ظلمک بسؤال نعجتک الی نعاجہ، تو کہا داؤد علیہ السلام نے یقیناً اس نے ظلم کیا تجھ پر ظلم کیا ہے، تمہاری دمبی بھیڑ کا مطالبہ کر کے اپنی بھیڑوں کے ساتھ، وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ، اور بے شک بہت سے شریک، لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ، ایک دوسرے کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں، ایک دوسرے پر زیادتی کرتے ہیں، إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، سوائے وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے، وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ، اور بہت تھوڑے لوگ ہیں، وَظَنَّ داود، اور جانا داؤد علیہ السلام نے، انما فتناہ، کہ ہم نے بے شک ان کی آزمائش کی ہے، فاستغفر ربہ، پس انہوں نے استغفار کی، بخشش کی اپنے رب سے، وخر راکعا واناب، اور گر پڑے جھکتے ہوئے سجدہ میں، واناب، اور اللہ کی طرف رجوع کیا، لوٹے، فغفرنا لہ ذلک، پس ہم نے ان کی بخشش کی، بخش دیا ان کے اس گناہ کو، وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا لَزُلْفَىٰ وَحُسْنَ مَآب، اور بے شک ان کا ہمارے پاس ہے لزلفیٰ، قربت کا مقام ہے، اعلیٰ مقام ہے، وحسن مآب، اور بہت اچھا ٹھکانہ ہے۔